برطانیہ کی ناجائز اولاد ہے. 60 سال سے اربوں کی سرزمین پر اپنی ریاست قائم کر کے وہاں کے لوگوں کو بے دخل کر کے 90% زمین پر قبضہ کیا ہے. 10% زمین پر اسرائیلیوں کو رہنے کے لیے زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے. وہ 20 فٹ دیوار کے اندر جیل جیسی زندگی، اوپن جیل میں زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصی آتے ہیں تو ان کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے. چنانچہ پچھلے جمعے کے دن پورے راستے روکے گئے،
اور وہاں ہزاروں لوگ یوم غضب منا کر نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے تو ان کو وہاں پر فائرنگ کی گئی، آنسو گیس کے شیل برسائے گئے، 3 آدمی شہید ہونے کی خبر اخبار کی اطلاع ہے، ہمارے اندازے سے 30 آدمی وہاں پر شہید ہوئے ہیں اور 400 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، ہمارے اندازے سے 1000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ اسرائیل بنیادی مذہبی حق میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، لیکن ساری دنیا خاموش ہے، عرب ممالک خاموش ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو اسرائیل اپنی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے۔ ساری دنیا کا دہشت گرد ملک ہے اسرائیل، وہ اسرائیل کے خلاف اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے آل پارٹی کل جماعتی احتجاجی جلسہ میں منعقد کر رہے ہیں تاکہ اس کی مذمت کریں ہم اور مسلمانوں کو بیدار کریں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسرائیل کا وجود ناجائز ہے، اس کو وہاں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اقوام متحدہ اگر انصاف کی عدالت ہے، اسے چاہیے کہ اسرائیل کو وہاں سے ہٹا دے، ختم کر دے، نہیں تو دو ملک کی جو سرحدوں کا معاملہ طے ہو رہا تھا، 2 مملکتی علاقے کے بارے میں جو بات طے ہو رہی تھی، اس کو فوراً عمل میں لائے، آدھا حصہ فلسطینیوں کو دیا جائے، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ OIC نے پیر کے دن اجلاس بلایا ہے، بہت دیر ہو رہی ہے، چاہیے کہ یہ عرب ممالک کے خلاف بھی ہمارا احتجاج ہے، اس لیے کہ عرب ممالک امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ کو کنٹرول کرنے والا اسرائیل ہے، گویا یہ غیر نادانشتہ طور پر اسرائیل ہی کے حکم کے اوپر وہ چل رہے ہیں۔ لہذا چاہیے کہ عرب ممالک اپنی خاموشی توڑیں، اپنی عیاشی ختم کریں، فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے دامے درمے سخنے مدد کریں۔ فلسطینیوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، مرسی صاحب کے اخبار المسلمین کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے اور اصل دہشت گرد اسرائیل ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا۔ اس لیے یہ غلط جو دنیا کے اندر بیلنس آؤٹ ہو گیا ہے، دنیا کے اندر لینے کے بعد الگ ہو گئے، دینے کے بعد الگ ہو گئے ہیں، ہم اس کے خلاف بھی احتجاج کرتے ہیں، عرب ملکوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، امریکہ کے خلاف، UN کے خلاف ہمارا احتجاج ہے اور اسرائیل کے خلاف احتجاج ہے، اور ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ ہم ایک مذہب ہے ہمارا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قبلہ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، ہمارے بھائی ہیں فلسطین کے بھائی۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بھی ایک نیا فلسطین بنایا جا رہا ہے، وہ کشمیر کا علاقہ ہے۔ کشمیر کبھی بھی ہندوستان کا کوئی نہیں رہا ہے، کشمیر کشمیریوں کا ہے، جیسے تلنگانہ والوں کا ہے، اور یہ ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے۔ پنڈت نیہرو کی دستخط کے ساتھ UN کے اندر اس کی درخواست موجود ہے کہ اس پہ استصواب عام کیا جائے وہاں پر، اور وہاں کے لوگوں کی رائے لے کر وہاں کی حکومت تشکیل دی جائے۔ لہذا ہندوستان میں جو نیا ایک فلسطین بنایا جا رہا ہے، 4 مہینے کا کرفیو نہیں لگتا، لیکن یہ بھارت ہے جہاں پر 4 مہینے کا کرفیو کشمیر پر لگایا جا رہا ہے۔ 7 لاکھ کی ملٹری کشمیر کے اوپر مقرر کی گئی ہے، جبکہ کسی ملک کے اندر اپنی ریاست کے لوگوں پر ایسی ملٹری نہیں کی جاتی ہے۔ یہ سب ظلم کے خلاف ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری کوئی بڑی تنظیم نہیں ہے، مگر ہم تمام جماعتوں کو بلا کر اس کے خلاف احتجاج کے لیے جلسہ کر رہے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ دنیا میں انصاف ہونا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو دنیا میں انصاف کبھی قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے انصاف کے لیے سب لوگ آگے بڑھیں اور اس میں فلسطین کے تاس کی حمایت کریں۔ کو بائیکاٹ کیا جانا چاہیے کیا، ایک سوال ہے۔ 2 سال عید سے پہلے، جب 2 سال پہلے رمضان آئی تھی تو اسرائیل کی تمام اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ انٹرنیٹ پر مسلمانوں نے کیا تھا، اور الحمدللہ نسل کے دودھ کے پاؤڈر کا بائیکاٹ ہوا تھا اور بہت سی چیزوں کا بائیکاٹ ہوا تھا۔ ابھی ہم مطالبہ کریں گے کہ اسرائیل کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، مگر ہماری حکومت اسرائیل سے دوستی کر کے سیکورٹی کے تمام نظام اسرائیل سے خرید رہی ہے، لاکھوں روپیہ یا کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ اسرائیل کو دے رہی ہے، مگر مسلمانوں سے ہماری اپیل ہے کہ اسرائیل کی بنی ہوئی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔